السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ بہت پرانی کہانی ہے۔ کسی جگہ دو بھائی رہا کرتے تھے۔ بڑا بھائی بہت مالدار تھا اور چھوٹا بہت غریب۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور الگ الگ رہتے تھے۔ امیر آدمی کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، روپے، پیسے، مال و اسباب۔ غریب بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ اس کے باوجود چھوٹا بھائی اپنے حالات سے خوش تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہتا تھا۔ اسے مال و دولت کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اللہ نے اسے سکون کی دولت دی تھی۔ وہ اسی کو ساری دولتوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ بڑے بھائی کا نام اکبر تھا اور چھوٹے کا اصغر۔ اصغر دل کا بہت اچھا تھا۔ وہ خوش مزاج انسان تھا۔ اپنے گھر آنے والے لوگوں کی بڑی آؤ بھگت کرتا تھا اور اس کے گھر میں جو کچھ موجود ہوتا مہمانوں کے آگے لا کر رکھ دیتا۔ اس کے برعکس اکبر بڑا تنگ دل تھا۔ اسے لوگوں کا، خاص طور سے غریبوں کا اپنے گھر آنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لوگ میری دولت کی وجہ سے میرے پاس آتے ہیں، مفت کھور مفت کا مال سمجھ کر کھانے آ جاتے ہیں۔ اسے تو اصغر کبھی اپنے گھر آنا پسند نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک درویش اس علاقے میں آیا۔ اس زمانے میں راستے سے گزرنے والے مسافر جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کی خاطر توازن کرتے تھے اور جہاں رات ہو جاتی وہیں کسی کے گھر رات گزار لیا کرتے تھے۔ آج کی طرح کا ماحول نہ تھا کہ نیچے کی منزل میں رہنے والا اگر کسی پریشانی میں ہے تو اوپر کی منزل میں رہنے والے کو نہ اس کی فکر ہے اور نہ پرواہ۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے تھے۔ جب درویش اس علاقے میں آیا تو اس نے سوچا کہ یہیں کہیں رات بسر کر لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ درویش اکبر کے مکان کے آگے رک گیا۔ اکبر کا مکان دوسرے مکانوں سے بڑا اور شاندار تھا۔ درویش نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اکبر نے خود دروازہ کھولا۔ درویش نے اس سے کہا کہ وہ ایک مسافر ہے اور رات گزارنے کے لیے جگہ چاہتا ہے۔ اکبر نے جب یہ سنا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے درویش سے کہا، تمہارے خیال میں کیا یہ صحرائے ہے جو تم جیسے لوگوں کے لیے رات بسر کرنے کو بنائی گئی ہے؟ اگر تم یہ سمجھ کر یہاں آئے ہو تو سخت غلطی پر ہو۔ یہ محل جیسا گھر تم جیسے کنگلوں کے لیے نہیں ہے۔ تم ذرا اپنی حیثیت تو دیکھو۔ ہاں، اگر تم کسی غریب، میرا مطلب اپنے جیسے کسی انسان کے ہاں ٹھہرنا چاہتے ہو تو دوسری گلی میں چلے جاؤ۔ وہاں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا نام اصغر ہے۔ وہ تمہیں اپنے مکان میں رات گزارنے کے لیے ضرور اجازت دے دے گا۔ اکبر نے یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر لیا۔ درویش خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب درویش کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اصغر کے گھر جاتا۔ اللہ کا نام لے کر وہ چل پڑا اور اصغر کے گھر پہنچا۔ اس نے اصغر کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اصغر نے دستک کی آواز سن کر خود آ کر دروازہ کھولا۔ اپنے دروازے پر ایک درویش کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیں، اندر آ جائیں، کہیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ اصغر کے گھر میں ایک طرف چولہا جل رہا تھا اور اصغر اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے ہاتھ سیک رہے تھے۔ درویش کو انہوں نے وہیں فرش پر بٹھا لیا۔ اصغر کی بیوی مہمان کو دیکھ کر فوراً کھڑی ہوئی اور گھر میں جو کچھ تھا لا کر درویش کے آگے رکھ دیا۔ یہ ایک روٹی تھی اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا مٹی کا ایک پیالہ۔ درویش نے پوچھا، بس یہی کچھ ہے گھر میں؟ جی، اصغر کی بیوی نے شرمندگی سے سر نیچے کرتے ہوئے جواب دیا۔ اصغر بھی بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے لیے اس وقت کچھ مہیا نہیں کر سکتے۔ درویش مسکرایا اور بولا، کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جاؤ، جا کر مٹی کا ایک اور پیالہ اور ایک اور لوٹا لے آؤ۔ اصغر اور اس کی بیوی یہ سن کر بہت حیران ہوئے، مگر انہوں نے خاموشی سے یہ دونوں چیزیں لا کر درویش کے آگے رکھ دیں۔ درویش نے اپنے کندھے پر پڑا ہوا رومال اتارا اور اسے اپنے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور بولا، اے پیالے، اللہ کے حکم سے بھر جا۔
اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ پیالہ گوشت کے سالن سے اوپر تک بھر گیا۔ پھر اس نے کہا، اے رومال روٹیوں سے بھر جا، اور رومال میں گرما گرم اور عمدہ روٹیاں آ گئیں۔ اس کے بعد درویش نے کہا، اے لوٹے، بھر جا اللہ کے حکم سے۔ اس لوٹے میں تازہ خالص دودھ بھرنا شروع ہو گیا۔ جب لوٹا بھر گیا تو درویش نے اسے رکنے کا حکم دے دیا۔ پھر درویش نے اصغر اور اس کی بیوی سے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اصغر کی بیوی نے جلدی سے دسترخوان بچھایا۔ ان تینوں نے خوب اچھی طرح سحر ہو کر کھانا کھایا اور پھر گرما گرم دودھ پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک حیرت انگیز بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے ہی وہ لوگ لوٹے میں سے دودھ نکالتے یا پیالے میں سے شوربہ نکالتے تو اس میں سے کم نہ ہوتا تھا بلکہ وہ پھر پورا ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح جب درویش جانے لگا تو اس نے وہ پیالہ اور لوٹا اکبر کو دیا اور کہنے لگا، یہ میرا تحفہ ہے۔ اب اصغر اور اس کی بیوی کو بھوک پیاس کی کوئی فکر نہ تھی۔ انہیں جب بھوک لگتی تو عمدہ سالن اور گرما گرم روٹیاں آ جاتی، اور جب دودھ پینے کی خواہش ہوتی تو گرما گرم تازہ دودھ مل جاتا۔ اب اصغر اور اس کی بیوی مطمئن زندگی بسر کرنے لگے۔ انہیں کوئی فکر، کوئی پریشانی نہ تھی۔ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرا دیا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ اکبر کو ایک دن خیال آیا کہ کافی عرصے سے اصغر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھا جائے کہ دونوں میاں بیوی کس طرح فاقے کر رہے ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اصغر کی قسمت نے کس طرح پلٹا کھا لیا ہے۔ چنانچہ ایک دن اکبر اصغر کے گھر پہنچا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے اس نے اصغر سے پوچھا، تمہارا گزر بسر آج کل کس طرح سے ہو رہا ہے؟ سیدھے سادے اصغر نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ اکبر نے یہ سن کر کہا، مجھے وہ رومال، لوٹا اور پیالہ تو دکھاؤ۔ اصغر کی بیوی نے رومال، پیالہ اور لوٹا اکبر کے آگے لا کر رکھ دیا، اور جب اس نے رومال، پیالے اور لوٹے کی جادوگری دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچل گئی کہ یہ چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے۔ چنانچہ اکبر نے اصغر سے کہا، یہ چیزیں مجھے دے دو۔ اصغر نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اکبر نے اصرار کیا اور طرح طرح کی لالچ دینا شروع کی تو اصغر اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے وہ تینوں چیزیں جو درویش نے دی تھیں سونے کے ایک سکے کے بدلے میں اپنے بڑے بھائی کو دے دی۔ اگلے دن اکبر نے اپنی بیوی سے کہا، آج کے کھانے کی تم کوئی فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر لوں گا۔ تم ذرا جا کر کھیتوں کا چکر لگاؤ، آج فصل کٹے گی نا۔ اکبر کی بیوی یہ سن کر خوش ہو گئی کہ اس کو آج کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کھیتوں کی طرف چل دی۔ اکبر اطمینان سے گھر میں لیٹا رہا۔ اسے کھانے کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ تو ذرا سی دیر میں آ جائے گا۔ دوپہر کو اکبر نے رومال، پیالہ اور لوٹا لیا اور انہیں تخت پر رکھ دیا۔ پیالے بھر جا، رومال بھر جا، لوٹے بھر جا۔ اس کے ساتھ ہی پیالے میں سالن آ گیا، رومال میں روٹیاں اور لوٹے میں دودھ۔ مگر پیالے میں سالن بڑھنے لگا اور لوٹے میں دودھ، رومال میں روٹیاں بھرتی گئیں اور چھت تک لگ گئیں۔ سالن اور دودھ برتنوں میں سے باہر نکل کر تخت پر بہنے لگے اور کمرے کے فرش پر بہتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اکبر پریشان ہو گیا کہ اس کو بڑھنے سے کیسے روکے۔ وہ سارے گھر میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ ہر طرف دودھ اور سالن کے بہنے کی وجہ سے پھسلن ہو گئی تھی۔ اس پر سے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا۔ اس کے سارے کپڑے اور چہرہ سالن اور دودھ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑی مشکلوں سے وہ کسی طرح گھر سے باہر نکلا اور اصغر کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس دوران سالن اور دودھ گھر سے باہر نکل کر گلی میں بہنے لگا۔ ہر طرف کتوں اور بلیوں کی ایک فوج جمع ہو گئی۔ اکبر بھاگتا ہوا اصغر کے گھر پہنچا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، اصغر جلدی سے کچھ کرو ورنہ پورا قصبہ سالن اور دودھ سے ڈوب جائے گا۔ اصغر درویش کے تحفے کو کھو کر بہت دکھی تھا۔ اب اسے موقع مل گیا تھا کہ وہ اپنی چیزیں واپس لے لے۔ اس نے اکبر سے کہا، مجھے میری چیزیں واپس کر دو۔ اکبر نے فوراً حامی بھر لی اور جلدی سے رومال، لوٹا اور پیالہ لا کر اصغر کو دے دیا۔ اصغر اپنی چیزوں کو پا کر خوش ہو گیا۔ وہ اپنے حالات سے پوری طرح مطمئن تھا۔
اسے کوئی غم نہ تھا، کھانے پینے کی اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ پھر اس بار ایک دوسرا درویش اس علاقے میں آیا۔ جب وہ اپنے سفر پر نکلا تھا تو اس سے پہلے درویش نے، جس نے اصغر کے ہاں رات گزاری تھی، کہا تھا اگر تم فلاں علاقے کے فلاں قصبے میں جاؤ تو وہاں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا نام اصغر ہے، تم اس کے گھر ٹھہرنا، وہ بہت نیک دل انسان ہے، تمہاری اچھی طرح آؤ بھگت کرے گا۔ چنانچہ دوسرا درویش جب اس علاقے میں آیا تو اتفاق سے وہ بھی پہلے اکبر کے مکان کے آگے رکا۔ یہ مکان بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس گھر کے مالک سے رات ٹھہرنے کو اجازت لے لی جائے، مگر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلے درویش کے ساتھ ہوا تھا۔ اکبر نے یہ کہہ کر اسے دھتکار دیا کہ یہ گھر فقیروں کے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا درویش بھی پہلے درویش کی طرح مایوسی کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ پھر اس نے اصغر کے پرانے سے مکان پر پہنچ کر دستک دی۔ اصغر نے دروازہ کھولا اور بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ اسے لے کر گھر آیا۔ پھر اس نے پہلے درویش کے دیے ہوئے تحفے سے اپنے مہمان کی خاطر توازن کی۔ کھانا کھانے کے بعد درویش کے لیے آرام دہ بستر تیار کیا گیا۔ جب وہ آرام سے سو گیا تو اصغر کی بیوی دیکھنے آئی کہ درویش کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اس وقت اس کی نگاہ درویش کے لباس پر پڑی جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ اس کا لباس میلا بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اصغر کو ساری بات بتائی اور پھر کہا کیوں نہ رات ہی رات میں اس نیک دل انسان کے لیے نیا لبادہ تیار کر دوں، میرے پاس ایک کپڑا بہت دن سے رکھا ہوا ہے۔ اصغر نے فوراً بیوی کو اجازت دے دی۔ اس نے اپنے پرانے لکڑی کے صندوق میں سے کپڑا نکالا اور ساری رات جلدی جلدی محنت کر کے درویش کے لیے ایک نیا لبادہ تیار کر دیا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے سرانے رکھ دیا۔ درویش جب سو کر اٹھا تو اپنے سرانے ایک نیا لبادہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ غریبوں کے تحفے قبول کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اکبر کی بیوی کا سلا ہوا لبادہ پہن لیا اور ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ جب درویش جانے لگا تو اصغر نے اسے سونے کا سکہ جو اکبر نے اسے رومال، پیالے اور لوٹے کے بدلے میں دیا تھا، یہ کہہ کر دیا سفر کے دوران آپ کو شاید اس کی ضرورت پڑے۔ درویش نے مسکرا کر وہ سکہ لے لیا اور پھر اپنی جیب میں سے ایک تھیلی نکالی جو چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھی، اسے فرش پر الٹ دیا۔ سکے چاروں طرف بکھر گئے۔ اس نے کہا تم ایک نیک دل انسان ہو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آتے ہو، یہ میری طرف سے ایک تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم شروع کرو سورج چھپنے تک وہی کرتے رہو۔ پھر درویش نے اپنے پرانے لبادہ میں سے ایک ریشم کا تھان نکالا اور اسے کھول کر کپڑا پھیلا دیا۔ پھر وہ اصغر کی بیوی سے بولا یہ تمہارا تحفہ ہے، تم نے میرا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر اتنی محبت سے میرے لیے نیا لبادہ تیار کیا ہے، اس ریشم کے کپڑے سے تم اپنا لبادہ تیار کرنا۔ میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم شروع کرو وہ شام تک کرتی رہو۔ یہ دعا دے کر درویش چلا گیا۔ درویش کے جانے کے بعد اصغر اور اس کی بیوی مشورہ کرنے لگے کہ ایسا کام کیا جائے جو اچھا بھی ہو اور ہم سارا دن کرتے رہیں۔ اصغر کچھ کہتا اور اس کی بیوی کچھ کہتی۔ وہ لوگ کسی فیصلے پر پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں جب کوئی بات نہیں آئی تو اصغر کی بیوی بولی میں پہلے ریشمی کپڑے کا تھان لپیٹ لیتی ہوں جو درویش دے کر گئے ہیں، اتنے میں تم کوئی اچھا سا کام سوچو، اور میں یہ سکے واپس تھیلی میں بھر دیتا ہوں جو درویش نے مجھے دیے ہیں اور چاروں طرف پھیلے پڑے ہیں۔ اصغر نے کہا۔ وہ دونوں اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور درویش کی دعا کے مطابق سارا دن وہی کام کرتے رہے۔ اصغر صبح سے شام تک چاندی کے سکے تھیلی میں بھرتا رہا اور اس کی بیوی صبح سے شام تک کپڑے کے تھان لپیٹتی رہی۔ شام کو ان کا گھر ریشمی کپڑوں کے تھانوں سے اور چاندی کے سکوں کی تھیلیوں سے بھر چکا تھا۔ ان کے گھر کا ہر برتن، ہر بالٹی، ہر پیالہ چاندی کے سکوں سے بھر گیا تھا۔ اب وہ دولت مند ہو چکے تھے۔ رات کو اکبر گلی سے گزرا۔ وہ بڑی اکڑ کے ساتھ اپنی چھڑی لہراتا ہوا چل رہا تھا۔ اس نے اکبر کے گھر کے دروازے پر رک کر دستک دی۔ جب دروازہ کھلا تو گھر میں پڑے چاندی کے سکوں کی چمک سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ دوسری طرف گھر میں بہت عمدہ ریشمی کپڑے کے تھان
ایک ڈھیر کی صورت میں چھت تک لگے ہوئے تھے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے اپنے بازو پر چٹکی لی، اسے تکلیف محسوس ہوئی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کا غریب بھائی اصغر ایک رات میں اس سے کہیں زیادہ امیر بن چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ سب کیسے ہوا۔ اصغر نے اس معاملے میں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس نے ساری کہانی اپنے بھائی کو سنا دی۔ جب اکبر کو پتہ چلا کہ اس نے دوبارہ درویش سے بدتمیزی کی تھی اور ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنی خوش نصیبی کا دروازہ بند کیا تھا، وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے اصغر سے کہا، آئندہ جب کوئی بھی درویش تمہارے پاس آئے تم اس کو رات گزارنے کے لیے میرے گھر بھیج دینا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح اصغر راتوں رات امیر بن گیا ہے وہ بھی اسی طرح ہو جائے۔ حالانکہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، وہ اللہ کا اس پر جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا، مگر اپنے بھائی کو زیادہ مالدار دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگا۔ اس کی لالچ بڑھ گئی۔ اصغر چونکہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ جب کوئی بھی درویش اس کے پاس آئے گا وہ اکبر کے پاس بھیج دے گا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن وہی دونوں درویش جو اس سے پہلے اصغر کے گھر ٹھہرے تھے وہاں سے گزرے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، انہوں نے اصغر کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور اصغر باہر آیا۔ اس نے بڑی محبت سے دونوں درویشوں کا استقبال کیا اور پھر کہنے لگا، میرا بھائی اکبر آپ دونوں سے اپنے غلط برتاؤ سے بے حد شرمندہ ہے۔ وہ کافی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش پر آپ ایک رات اس کے گھر گزار لیں۔ درویشوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اکبر کے گھر کی طرف چل دیے۔ اکبر نے انہیں دور سے آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ مکان سے بھاگتا ہوا باہر آیا اور بڑی گرم گوشی سے ان کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے مکان کے اندر لے گیا۔ اس نے ان درویشوں کے لیے بہت عمدہ کھانے تیار کر دیے اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ درویشوں نے خوب سحر ہو کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے بعد ان کو ایک بہت بڑے سجے سجائے کمرے میں بھیج دیا گیا جس کی کھڑکیوں اور دروازوں پر مخملی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں بہت بڑے، عمدہ اور نرم نرم گدوں والے پلنگ سجے ہوئے تھے۔ یہ درویشوں کے آرام کرنے کے لیے تھے۔ نرم اونی کمبل ان کو اوڑھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ دونوں آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی وہ پوری طرح سو بھی نہ پائے تھے کہ اکبر کی بیوی آئی اور ان دونوں کے پرانے لبادہ لے گئی، ان کی جگہ نئے کپڑے رکھ دیے۔ دوسری صبح جب درویش جانے کے لیے تیار ہوئے، اکبر سونے کے سکوں کی ایک کافی بڑی تھیلی لایا اور اس نے وہ تھیلی میز پر الٹ دی۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ آپ جتنے سکے لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ اس کے بعد جب وہ دونوں درویش جانے لگے، انہوں نے وہی دعا اکبر کو دی جو اس سے پہلے اصغر کو دے چکے تھے۔ انہوں نے کہا، تم لوگ آج صبح کی پہلی کرن نکلتے ہی جو کام شروع کرو گے شام تک وہی کرتے رہو گے۔ اس کے بعد دونوں درویش چلے گئے۔ اکبر ایک حسدی اور لالچی انسان تھا۔ وہ ہر حال میں اصغر سے زیادہ مالدار بننا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے اصغر سے زیادہ امیر ہو جاؤں۔ اسی دوران اس کی بیوی نے اپنے آپ سے کہا، اب سارا دن تو مجھے ریشمی کپڑے کے تھان لپیٹنے ہیں۔ میری بکریوں اور گایوں کو چارہ کون دے گا؟ ان کو چارہ دینے میں وقت خراب ہوگا۔ میں جلدی سے ان کو چارہ اور پانی دے آؤں۔ اس نے پانی کی بالٹی بھری اور جا کر ان جانوروں کے آگے رکھے ہوئے برتنوں میں ڈالنے لگی۔ اس وقت سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ اکبر کی بیوی کے پاس اس کے سوا کوئی کام نہ تھا کہ وہ شام ہونے تک بالٹی سے پانی ڈالتی رہے۔ ادھر اکبر اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ بہت زیادہ دولت مند بن جاؤں۔ حالانکہ اگر وہ اپنے سونے کے سکے تھیلی میں بھرنا شروع کر دیتا تو سارے دن میں اس کا گھر بھر جاتا، مگر وہ تو اصغر سے مقابلہ کر رہا تھا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہوا باہر آیا۔ باہر اس کی بیوی اپنے مویشیوں کے لیے دانہ اور پانی ڈال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اکبر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تک کئی کپڑوں کے تھان لپیٹ چکی ہوگی، چنانچہ اسے غصہ آ گیا۔
ایک چھڑی لی اور اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اکبر کو شام تک وہی کام کرنا تھا۔ وہ برابر اپنی بیوی کو چھڑی سے مارتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی شور مچا رہی تھی۔ شور سن کر سارے پڑوسی اکبر کے گھر میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے اکبر سے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس قدر کیوں مار رہا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ اپنا ہاتھ روکا۔ ڈنڈا اس کی بیوی پر برستا رہا۔ کئی لوگوں نے جب اس کے ڈنڈے کو پکڑنے کی کوشش کی تو چیختے ہوئے بھاگے۔ اکبر نے ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی تھی۔ کئی ڈنڈے ان کے بھی لگ گئے۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس میں کوئی جن سما گیا ہو۔ اس کو چھوڑ کر لوگوں نے چاہا کہ اس کی بیوی کو وہاں سے ہٹا لیں، مگر وہ بھی درویشوں کے دعا کے اثر میں تھی۔ وہ مسلسل ٹانڈ میں پانی بھرتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بالٹی کھینچنے کی کوشش میں لوگ دور جا گرے۔ ایسا لگا جیسے کسی نظر نہ آنے والی طاقت نے انہیں دھکا دے دیا ہو۔ بالآخر خوفزدہ ہو کر لوگ اس مکان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اکبر شام تک اپنی بیوی کو اسی طرح مارتا رہا اور وہ غریب عورت بالٹی ہاتھ میں لیے پانی الٹتی رہی۔ جب شام کو سورج غروب ہوا تو ان کو ہوش آیا۔ ان کی بری حالت تھی۔ ان سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دونوں بامشکل لنگڑاتے ہوئے گھر میں آئے اور نڈھال ہو کر بستر پر پڑ گئے۔ درویش ان کے لیے دعا کر سکتے تھے مگر ان کو عقل نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے زیادہ لالچ کی وجہ سے سزا بھگتی۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. اللہ حافظ.